بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، مضبوط کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے، انہیں کھولا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے، جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفاؤنڈ، چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس میں کل ہدایت موجود ہے، اور امام شافعی کے وہ اقوال جو ہے میں نے اپنے کتابچے میں راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں کہ لو لم ینزل من القرآن سواہا لکفت الناس، اگر صرف یہ سورۃ العصر نازل ہوتی قرآن میں سے اور کچھ نہ نازل ہوتا تو بھی ہدایت کے لیے کافی تھی، اور لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں، غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو ابتدائی صورتیں اور آیتیں بڑی محکم، لیکن اس کے بعد تفصیل انہی کی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے؟ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ یہ دو الفاظ بار بار آ رہے ہیں، بشیر اور نذیر، نذیر اور بشیر۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی چاہو۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو، اس کی طرف بڑھو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں ساز و سامان دے گا دنیا کی زندگی میں بھی اچھا فائدہ، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے، دنیا میں بھی تمہارے لیے حسنا ہوگا۔ ویؤت کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ یہاں جو ہے ذی فضل سے مراد ہے مستحق فضل، جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہاری طرف اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں۔ یہ مشکلات القرآن میں سے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک رائے جو ہے کہ جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قول آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ تھا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا، اس وقت بھی عریاں ہونا انہیں پسند نہیں تھا، تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ سطر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے، اور اگر کہیں قضاء حاجت ہے یا کوئی اور، اس وقت بھی وہ پورا سطر کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے تو تم سامنے ہو، لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے سطر کا، حجاب کے جو بھی احکام دیے ان کی پیروی کرو، لیکن کسی بھی معاملے میں غلو کی ضرورت نہیں ہے۔ الا انہم یثنون، باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں کہ اس سے چھپ سکیں اللہ سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو یہ کہ اس وقت تو جو ہے وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں، جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز، کوئی حیوان، کوئی چوپایا، کوئی چرند، کوئی پرند زمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس دنیا کا، اس میں ہر شے کے لیے اس کا رزق فراہم کیا ہے۔ جو جاندار بنایا اس کے لیے جو غذا ہے، جو ضروری چیزیں وہ پہلے سے فراہم کر دی ہیں۔ بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا، تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے، کچھ ننگے ہو گئے، کچھ نے دولت سمیٹ کر جو ہے اپنے کھتے بھر لیے، انبار لگا لیے۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے، یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام جو بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے کافی
اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ عارضی طور پر سونپا جاتا ہے۔ یہ مستقر اور مستودع پر گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ، 3 اقوال اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں سورہ انعام کے ضمن میں۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے، وہی کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت تھا پانی پر۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی یہ تخلیق جو ہے اور انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ باقی یہ کہ کان عرشہ علی الماء، اس کا تخت پانی پر تھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ میرے نزدیک اب بھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن ایک انداز ایسا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے، یہ زمین جب ٹھنڈی ہونے لگی ہے تو ٹھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں، اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے، ایٹماسفیئر، اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں۔ ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ذریعے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے، اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہیں، طویل عرصے تک، لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے۔ اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اونچی ہو گئی، کہیں سے نیچی ہو گئی، سکڑتی ہے کوئی شے تو اس کے اندر نشیب و فراز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں، ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھی، صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا، بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا۔ پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے، اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی، چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی۔ تو وہ جو ایک دور ہے جب کہ ابھی مخلوقات، اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شے نہیں آئی تھی، کوئی حیوانات نہیں، کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں، کوئی زمین کے اوپر خشکی کے جانور نہیں، تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا۔ واللہ اعلم۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں گے اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ تو کہیں گے وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدت تک کے لیے، معین مدت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ وہ جہاز کہاں نظر انداز ہو گیا، آتا کیوں نہیں؟ محمد بہت سال ہو گئے تمہیں کہتے ہوئے جہاز آئے گا اور وہ عذاب آئے گا، وہ کہاں ہے؟ ما یحبسو، کس سے نے اس کو روکا ہے؟ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، کوئی خوشی آئی ہے، کوئی دولت ملی ہے، کوئی اور مسرت کی بات ہوئی ہے، ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ ہو جاتا بالکل مایوس، نہایت ناشکرہ، بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی، کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی، ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آ گئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے، اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے، اس پر شکر چاہیے تھا، اس پر صبر چاہیے، لیکن نہیں، انسان جو ہے لیئوس کفور، انتہائی مایوس اور نہایت ناشکرہ، ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی نظر کرم ہوئی نہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا اس کے بعد کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہے گا بس جی میرے دل اندر دور ہو گئے، ساری برائیاں اب تو، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے، وہ یعنی اتراتا ہے، فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میں نے تدبیر کی، دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بالکل ختم ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور، یہ نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے ناواقف۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا،
سوائے ان کے کہ جو صبر کی روش اختیار کریں۔ یہ سب کی بات نہیں ہے، جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔